جس طرح آپ کی شان اور مقام واضح ہے یا اس شان کا تقاضا ہے، اس تو بہت کم آپ کی شان بیان ہو۔ دوسری وجہ کہ اہل تشیع کے ہاں بھی سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور مقام دا بیان بہت کم، حالانکہ وہ ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ سے محبت عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ان کو 12 اماموں میں دوسرا امام بھی مانتے ہیں۔ یا ان کے ہاں جس ہستی کا کم شان بیان ہوتا ہے وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ ایمان کے باوجود، ماننے کے باوجود بیان کم ہے۔ اس کی وجہ جو جذبات سیدنا علی کے حوالے سے، سیدنا حسین ابن علی کے حوالے سے وہاں ہیں، وہ سیدنا حسن ابن علی کے حوالے سے نہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جو آگے بیان ہو۔ آج صرف کیونکہ آپ کے فضائل اور مناقب اور کچھ حالات اور سیرت دا بیان ہوئے، لیکن یہ ساری باتیں جو آپ کے حوالے سے معروف ہے وہ 1-2 خطبات میں کھلیں گی تو صحیح انشاءاللہ، لیکن پہلے ان کی تمہیدی طور پر شان اور مقام کو سمجھ لیجئے، جان لیجئے۔ کیونکہ صحابہ کرام میں سے، اہل بیت میں سے، صورت کے لحاظ سے، شکل پاک کے لحاظ سے سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ حضرت حسن ابن علی کی، پھر آپ کی خوبصورتی کا آپ اندازہ خود لگائیں۔ اور اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں بھی دیگر کتب حدیث میں، کہ سر مبارک سے لے کر سینے تک آپ کی شکل و صورت بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، آپ کے مشابہ۔ اس پر سب سے بڑی گواہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نماز عصر پڑھنے کے بعد ہم مسجد نبوی سے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد۔ صرف اس حدیث پہ اگر آپ غور کر لیں تو وہ سارے اختلافات، وہ ساری لڑائیاں اور جھگڑے جو سیدنا صدیق اور سیدنا علی کے بارے میں مشہور ہے، ان کی کیا باقی حیثیت رہ جائے، کیونکہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد ہے۔
سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہ آ چکے ہیں، خلیفہ بن چکے ہیں، کیونکہ آپ کی خلافت کا معاملہ تو حل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پاک سے پہلے ہی آپ کو تو خلیفہ بنا دیا گیا۔ یہ ساری جو لڑائیاں اور جھگڑے مشہور ہو کر دیے گئے، وہ لڑتے تھے اور جھگڑتے تھے اور بولتے نہیں تھے اور ناراض تھے، ان سارے قصوں کو، کہانیوں کو، آوازوں کو اکٹھا کر لیں، صرف یہی حدیث ان کے جواب کے لیے کافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند دن بعد کا واقعہ ہے۔ نماز عصر کا وقت ہے، نماز عصر پڑھنے کے بعد مسجد نبوی سے نکلے، کون؟ عقبہ بن حارث فرماتے ہیں میں ساتھ تھا، جب ہم نکلے باہر گلی میں تو سید حسن ابن علی، پھر چھوٹے تھے، 8 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، اور وہ صحابی رسول ہے۔ اگرچہ کئی ناسبیوں نے سیدنا حسن ابن علی کی صحابیت کا انکار کیا ہے، وہ صحابی نہیں، کیونکہ وہ چھوٹے تھے اور بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ان کو یاد نہیں تھی، لہذا وہ صحابی رسول نہیں۔ باقاعدہ اس پر کتابیں کئی ناسبی نے لکھی ہے، آپ کے صحابی ہونے کا انکار ہے، لیکن یاد رکھیے جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک آپ صحابی رسول، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک بات لکھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں مدینہ میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور رسول اللہ نے اس کو گھٹی دی ہے تو وہ بھی صحابی رسول، ان کا شمار بھی اصحاب رسول میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو چہرے کو دیکھا ہے، ان کو اٹھایا ہے، ان کو گھٹی دی ہے، ان سے محبت، عقیدت، پیار کا اظہار کیا ہے، تو وہ بچے سارے کے سارے اصحاب رسول کی فہرست میں داخل اور شامل۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو 8 سال کی عمر ہے، اور بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے بہت تھوڑی عمر میں 55 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کو، سیرت کو، حدیث کو بیان کیا۔ سیدنا محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میں گزرا، آپ وضو فرما رہے ہیں، میں پاس سے گزرا، رسول اللہ وضو فرما رہے ہیں، تو آپ وضو میں کلی فرماتے جب میں آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اپنی کلی مبارک کا پانی مجھ پر پھینکا پیار سے۔ رسول اللہ کے اخلاق کو، سیرت کو، ایک عمل کو ایک صحابی نے بیان کیا ہے، اور فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 5 سال تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ تو سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ تو عمر بھی 8 سال، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان بھی کی، اور سب سے مشہور حدیث جو آپ نے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قنوت وتر ہے، جو ہم روزانہ پڑھتے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ اس حدیث کے راوی سیدنا حسن ہے،
فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھلائی. میں نے رسول اللہ سے یہ دعا سیکھی کہ میں نماز وتر میں قنوت وتر کے طور پر اس دعا کو پڑھا کروں. یہ کلمات مجھے رسول اللہ نے سکھلائے جو حضور کی حدیث کو بیان کر رہے، ڈائریکٹ رسول اللہ سے پڑھا ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ سے سیکھا ہے. ڈائریکٹ رسول اللہ نے جو الفاظ سکھلائے ہیں وہ حسن ابن علی نے امت کو بیان کیے ہیں، اور امت کا ایک کثیر حصہ اس دعا پر عامل ہے، اور آج تک ہم اس دعا کو یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو وہ صحابی رسول کیوں نہیں؟ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی، چونکہ وہ دونوں طرف لوگ ناسبیت اور رافضیت کی بہت سے عناد موجود ہے، ایک طرف اصحاب رسول کا اور دوسری طرف آل رسول. اس بغض کی وجہ سے دونوں ہلاک ہیں، تباہ ہیں، برباد ہیں، اور اہل سنت اور الحدیث درمیان میں کھڑے. نہ ہم رافضیوں میں، نہ ہم ناسبی. اہل سنت صحابہ کرام کی شان اور مقام ماننے والے، اہل بیت کے مقام اور درجے کو تسلیم کرنے والے. دونوں کے جو فضائل ہیں قرآن و سنت سے ثابت، اس پر ایمان بھی ہے، اس کا بیان بھی. تو سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی کی فضائل اور مناقب ذرا ان احادیث سے الگ ہو کے جو سیدنا حسین اور سیدنا حسن کے بارے میں اکٹھی حدیث ہے. بہت ساری حدیث تو ایسی ہے نا جہاں میں سیدنا حسن کا بھی مقام تذکرہ سینہ حسین ابن علی، وہ آپ نے سنی بھی ہے، بیان بھی ہوئی ہے. ذرا ان احادیث سے ایک طرف ہوتے ہو سیدنا حسن ابن علی کے مقام اور شان کو جانی اور پہچانی اور سمجھی، اور ان کے بارے میں اپنے دل اور دماغ کو صاف کی، ان سے محبت عقیدت کا اظہار کیجیے. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی علیہ السلام کو اور سیدنا حسن ابن علی کو کہ رسول اللہ نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا. کس نے اٹھایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر. اور پھر رسول اللہ کی سنت میں، اس عقیدت میں، اس پیار میں ذرا اس حدیث کی طرف توجہ کریں. نماز عصر پڑھی جا چکی اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد اکٹھے باہر نکلے اور جا رہے. کہاں ہے وہ ناراض؟ کہاں ہے وہ غصہ، وہ جلال، وہ ناراضگی جو مشہور ہے کہ علی سیدنا صدیق سے غصے میں ہے، جلال میں ہے، ناراضگی میں ہے، بول چال ختم ہے، آنا جانا ختم ہے، باغ فدق کی وجہ سے یا کسی اور خلافت کے معاملے کی وجہ سے. کسی مسئلے پر کوئی اختلاف یا اعتراض ہونا الگ بات ہے. صحابہ کرام ایسے نہیں تھے جیسے ہمارا ماحول ہے. جس سے ہماری حیثیت ہے، صحابہ کرام اس سے کوسوں دور ہے اور پاک ہے. اپنے نفس پر، اپنے دل پر، اپنی سوچ پر اور اپنے فکر پر اور اپنی حالت پر قیاس صحابہ کو نہ کریں. وہ اونچے درجے اور پاکیزہ دل کے مالک ہیں، ان کے دلوں میں تقویٰ ہے. تقویٰ کے لیے ان کے دلوں کا انتخاب الہی ہے. اللہ نے انتخاب کیا ان کے دلوں کا تقویٰ کے لیے. امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، تقویٰ کے لیے ان کا انتخاب ہے. ان کو پسند کیا گیا، چنا گیا. چنیدہ لوگوں پر جو اللہ کی طرف سے چنیدہ ہوں، اللہ کی طرف سے پسندیدہ ہوں، اللہ جن پر راضی ہو، جن کو اللہ نے چن کے مصطفیٰ کا ساتھی بنایا ہو، ان کو اپنی ذات پہ قیاس تو نہ کرے.
ہماری حیثیت ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہم تو اس پابند ہیں اس کے کہ ہمارا ایمان ان جیسا ہو. ان کے اعمال اور ہمارے اعمال کا آپس میں تناسب بھی کیا ہے؟ رب وہ حدیث سامنے رکھا کرے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھ جو کی اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اب تو لو یہاں ہماری حیثیت کیا ہے اور ہمارے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارا عہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہوا. اگر اس طرح سمجھنا ہے تو اس حدیث پر ذرا اس انداز میں آپ غور کریں کہ کیا ایسا ہو سکتا ممکن ہے قیامت تک ظاہری طور پر کہ کسی بندے انسان کی ملکیت میں عہد پہاڑ کے برابر سونا ہوگا؟ کیا کبھی آپ نے سنا ہے؟ یہ تو سنا ہے فلاں کے پاس اتنے کلو سونا ہے. چلو کلو کے حساب سے آپ منوں تک پہنچ جائے. اور پہاڑ تو 11 یا 13 کلومیٹر میں پھیلا ہوا پہاڑ ہے. اس پہاڑ کے برابر ہو سکتا ہے کسی کے پاس سونا؟ آج تک 1450 سال گزرنے کے باوجود کسی حکومت کے پاس بھی اتنا سونا نہیں ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ پھر اس کا معنی یہ ہوا نا کہ تم ان کو پہنچ سکتے ہی نہیں کیونکہ تمہارے پاس یہ چیز آ نہیں سکتی. اس پہاڑ کے برابر تم بعد میں آنے والے اور پہاڑ کے برابر سونا لے کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھ جو کی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تم ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے. تقابل ہی کوئی نہیں ہے، جوڑ ہی نہیں ہے. سوچ اور فکر سے وہ بلند شخصیات ہے. پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو گیا ہے کہ ان پاک باز اور ان بلند ترین ہستیوں پر باز ایک اہمیت جس کا نہ کردار، نہ عقیدہ، نہ ایمان، نہ عمل، نہ صفائی، نہ ستھرائی. اتنی بلندی پر فیض شخصیات پر بحث کرتے ہوئے بندہ ڈر لگتا ہے، کانپتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے. میرے شمار کن لوگوں میں ہے اور کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا علی دونوں جا رہے ہیں رسول اللہ کی وفات کے چند دن بعد نماز عصر اکٹھی پڑھ. صدیق امام ہے اور علی آپ کے مقتدی ہے. ابھی چند دن ہی تو گزرے رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہو. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ گلی میں، اب گلی میں گزرتے ہوئے صدیق کو علی جا رہے ہیں اور سیدنا حسن گلی میں گھیر رہے ہیں. آگے بڑھے اور صدیق نے سیدنا حسن کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اس سنت کو سمجھ کے جو رسول اللہ نے کی. سینہ صدیق نے اٹھا لیا اور کندھوں پہ بٹھا لیا. اور ان کندھوں پہ کون کون سوار ہوئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود. سینہ حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے فرمایا کیا؟ فرمایا یہ رسول اللہ سے ملتے ہیں، علی سے نہیں ملتے. ان کی شکل مبارک رسول اللہ سے ملتی ہے، علی سے نہیں ملتی. یہ علی کے مشابہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے مشابہ ہے. وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، صحیح بخاری میں ہے حضرت علی ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے اس حدیث کو، اس فرمان کو، اس بات کو، اس قول کو سن کے. علی خوش ہو رہے اور یہ لڑ رہے ہیں 1450 سال بعد ہمارے سے. لیکن علی خوش ہے. سیدنا حسن کو اٹھا کے سیدنا صدیق کے کندھے پہ بیٹھ کے دیکھ کے علی پاک خوش ہے، راضی ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں.
تو حضرت برا بن عازم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کو کندھوں پہ اٹھایا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور فرما رہے تھے اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو بھی حسن سے محبت کر۔ حسین حسن کی شان میں فرق کیا شک کی گنجائش ہے جس سے رسول اللہ محبت کرے، اور رسول اللہ دعا کریں کہ یا اللہ تو بھی محبت کر سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جس پر شیعہ سب سے زیادہ باس اور جرا کر، جتنا بغض ان کے دل اور دماغ میں سینہ ابو ہریرہ کا ہے، اللہ کی پناہ۔ جب ان کا نام لیتے اتنے مذاق سے اور ہنسی سے اور استہزاء کے رنگ اور انداز سے، بس ابو ہریرہ کی کنیت پر ہی وہ بات کر مذاق کے طور پہ نام لیتے اور کہتے ہیں روزانہ رات دن وہ حدیثیں گھڑتا تھا نہ اس، اور حیرانگی اس بات پر زیادہ نہیں ہے کہ جو صدیق عمر عثمان کو نہیں مانتا اسے کیا توقع ہے کہ وہ ابو ہریرہ سے محبت کرے یا پیار کرے۔ یعنی دل کی سیاہی کے بعد یہی کیفیت ہے جو رافضیوں کی ہے، پھر کون سی ہستی ہے جو ان کی زبان سے اور ہاتھ سے اور ان کے جرح سے محفوظ ہو؟ یہ زبان کی جو کینسر ہے یہ لگ جائے گستاخی کا، توہین کا، تبرے کا، تو پھر سکون نہیں آتا جب تک تبرہ نہ ہو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ان کی محبت دیکھ لے، کیوں گالیاں دیتے ہو، کیوں ان کو برا کہتے ہو، کیوں ان پر تان تشنی کرتے ہو، کیوں ان کے ایمان پر باس کرتے ہو؟ کیا سینہ ابو ہریرہ نے محبت نہیں کی، پیار نہیں کیا اہل بیت آل رسول سے؟ مجھے تو اس بات پر حیرانگی ہے کہ صحابی تو صحابی ہے، تابعی بھی نہیں مانتے، بس تابعی مان لے۔ صدیق کو، عمر کو، عثمان کو، ابو ہریرہ کو، بس صحابی تم نہیں مانتے تو تابعی مان لے۔ کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ سے ملاقات کی ہو، اور تابعی وہ ہے جس نے صحابی رسول سے ملاقات کی ہو۔ تو حضرت علی سے ملاقات نہیں ہے، علی سے محبت نہیں ہے، حسن و حسین سے محبت نہیں ہے، ان کی کو تابعین کی لسٹ میں شمار کر لو۔ بھائی اس وجہ سے ہی مان لو کہ سیدنا حسن حسین کو دیکھا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے جو صحابی کو دیکھ لے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، تو صحابی سے ملاقات کر۔ تو علی کی فضیلت میں ہی مان لو کہ ہم صدیق کو، عمر، عثمان اور ابو ہریرہ اور دیگر اصحاب رسول کو رسول اللہ کی وجہ سے جنتی نہیں مانتے، علی اور حسنین کی وجہ سے جنتی مانتے ہیں کہ ان کو دیکھا ہے۔ ان کسی درجے پر تو تسلیم کیجیے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بازار کی طرف لے کے چل، بنو قینقاع کا بازار کی طرف ہم گئے، پھر وہاں سے واپس پڑ رسول اللہ واپس آئے، مسجد نبوی میں گوٹھ مار کے حضور بیٹھ گئے، اور فاطمہ الزہرا کا گھر قریب تھا، آواز دی بچہ کہاں ہے؟ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ مراد سیدنا حسن۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس کو حضور کی آواز سن کے جلدی جلدی تیار کیا، نہلایا، کپڑوں کو بدلا، ہار وغیرہ پہنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا بچہ کہاں ہے، بچہ کہاں ہے؟ آواز دے رہے ہیں باہر سے مسجد نبوی سے، اندر حضور کے حجرے میں، عائشہ کا، سیدہ فاطمہ کے حجرے میں، گھر میں آواز آ رہی۔
سیدنا حسن ابن علی کچھ دیر بعد رسول اللہ کی آواز کے کچھ دیر بعد باہر تشریف لائے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے جب بھی یہ حدیث یاد آتی ہے نا اور میں حسن کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو گر آتے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ جوان ہے، یہ وہ شہزادہ ہے، یہ وہ سردار ہے جس کے ساتھ رسول اللہ ایسے ایسے پیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے پیار کی وجہ سے ہی پیار کرنا ہے نا، سنت ہوئی نا حسن سے پیار، حسن سے محبت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر سیدنا حسن آئے اور آپ کی آ کے گود مبارک میں بیٹھ گئے اور آپ کی داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے، داڑھی میں ہاتھ ڈالا۔ سیدنا حسن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو دونوں رخساروں پر ہاتھ رکھ کے حضور نے حضرت حسن کے ہونٹوں کو چوما اور فرمایا میں محبت کرتا ہوں، حسن ابن علی سے میں محبت کرتا ہوں اور یا اللہ تو بھی محبت کر۔ اور ساتھ فرمایا اے میرے اللہ جو حسن سے محبت کرے قیامت تک میرا امتی تو اس سے بھی محبت کر لے۔ آج کیا میں اور آپ اس حدیث کے مصداق نہیں بن سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا زمانہ وقت، جو شخص محبت کرے حسن سے، رسول اللہ نے دعا کی ہے کہ یا اللہ اس سے تو محبت کر۔ دعا مستجاب ہے، قبول ہے۔ تو پھر اس حدیث پر ذرا اس کی مٹھاس پر، اس کی روحانیت پر، اس دعا میں داخل اور شامل، اور وہ ذرا انس بن مالک کی جو حدیث ہے صحیح البخاری میں، اس کو ذہن میں رکھ کے اس حدیث پہ ذرا غور کریں۔ فرماتے ہیں سب سے زیادہ سن خوشی اس دن ہوئی سی جب رسول اللہ نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ بندہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں سب سے زیادہ میں اسلام لانے کے بعد خوشی اس حدیث کے سننے پر ہوئی کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ پھر حضرت انس کہا کرتے یا اللہ تو گوار ہے مجھے ابو بکر عمر سے محبت ہے، تو پھر قیامت والے ہمیں ان کے ساتھ ہمارا شمار کر۔ تو ذرا آپ بھی اس انس بن مالک کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ بات کہیں یا اللہ ہمیں حسن ابن علی سے محبت ہے، آل رسول اولاد علی سے محبت ہے، یا اللہ قیامت والے دن ہمارا حشر اور ہمارا اکٹھ بھی ان سے فرما دے۔ ہمیں محبت ہے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں دیکھا ایک دن حضرت حسن ابن علی کو، فرمائے حسن ذرا اپنے پیٹ مبارک سے اگر میں کہوں تو کپڑا ذرا ہٹاؤ گے؟ حضرت حسن ابن علی نے کپڑا ہٹایا اپنے پیٹ مبارک سے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ناف پر پیٹ پر بوسہ لیا اور ساتھ ہنسے اور فرمایا اسی جگہ پر میں نے رسول اللہ کو بوسہ کرتے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دے رہے تھے آپ کی ناف مبارک پیٹ مبارک پر، تو میں چاہتا ہوں اس جگہ پر بوسہ دوں جہاں رسول اللہ نے دیا۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ ایک اور حدیث ہے، مجلس لگی ہوئی، صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا۔ ایک شخص آیا، اس شخص نے آگے سلام کا، ہم سب نے سلام سنیا اور جواب دیتا ہے سوائے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے خیال میں بیٹھے ہیں، نہ دیکھا اس بندے کی طرف نہ ہی جواب دی۔ تو ہم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہے؟ یہ بندہ مجلس میں آیا ہے، یہ مجلس میں آیا ہے، اس نے سلام دیا ہے،
اور آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا یہ کون آیا تھا؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو حسن ابن علی، حسن ابن علی مجلس میں تشریف لائے، سلام دیا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ اٹھے اور جہاں حسن ابن علی بیٹھے تھے وہاں جا کے کیا فرمایا؟ وعلیک السلام یا سیدی، اے سید، اے میرے سردار، تجھ پر سلام۔ لوگوں نے پوچھا، پہلے تو آپ نے توجہ نہیں، فرمایا میں متوجہ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا چلا۔ فرمایا یا سیدی آپ نے کیوں کہا؟ فرمایا میں اپنی زبان سے رسول اللہ کو سنا، وہ حضرت حسن کو سید فرما رہے تھے، تو میں نے وہی الفاظ دہرائے ہیں جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے حسن ابن علی آئے رسول اللہ کے پاس، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اٹھا کے بوسہ دینے لگے، محبت فرمانے لگے۔ ایک بندہ بیٹھا تھا، ایک صحابی بیٹھا تھا، اقرا بن عابس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، 10، میں نے تو کبھی بوسہ نہیں دیا، میں نے ان کو کبھی اٹھایا ہی نہیں، میں نے کبھی ان کو بوسہ ہی نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرا بن عابس اگر تیرے دل سے اللہ نے محبت نکال لی ہو تو اس میں میرا کیا ہے، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ حسن ابن علی سے محبت کا اظہار سیدنا ابو ہریرہ تو اس حدیث کو بھی بیان کیا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، چھوٹے تھے حسن، تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کندھوں پہ سوار تھے اور آپ کے منہ مبارک سے لعاب گر رہا تھا اور رسول اللہ کے کندھوں پہ گر رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ، رسول اللہ نے کراہت محسوس نہیں کی۔ اور دوسری حدیث اس سے بھی زیادہ توجہ کے لائق، یہ تو لعاب ہے نا، ایک اور حدیث بھی جو سیدنا حسن ابن علی کے بارے میں خاص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا حسن ابن علی آئے اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اٹھا لیا اور اٹھا کے اپنے سینے پر بٹھا لیا، کچھ دیر سینے پر بیٹھے رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، آپ نے اپنا جناب رسول اللہ نے جب اٹھایا کچھ دیر حضور کھیلتے رہے، اس کندھوں پہ اس کو اٹھا لیا، اپنے سینے پر بٹھا لیا، تو انہوں نے پیشاب کر، چھوٹے تھے، بچے تھے۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی وہ تو لعاب تھا نا، یہاں دیکھیے محبت کی انتہا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جلدی سے نا حسن کو اٹھانا چاہا، حضور سے لینا چاہا کہ حضور کے کپڑوں پر، حضور کے لباس اطہر پر، حضور کے سینہ پاک پر سیدنا حسن نے، اس بچے نے کیا کر دیا، اٹھانا چاہا، رسول اللہ نے کھینچا اور نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا ابنی کوئی بات نہیں، میرا بیٹا ہے، کوئی بات نہیں، میرا بیٹا ہے۔ محبت کی انتہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا ہے، پانی لے آؤ، پانی منگوایا اور اپنے سینے مبارک پر جہاں کپڑوں پر نشانات تھے ان کو دھویا، لیکن حضرت حسن کو نہیں اٹھایا رسول اللہ۔ جس طرح بندہ پھینک دیتا ہے کہ میرے کپڑے ہی کر دیے، میرے کپڑوں کو پیشاب کر دیا، بچہ پھینک دیا جاتا ہے، اٹھا دیا جاتا ہے، بندہ تڑپ کے دور ہو جاتا ہے، نہیں، رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ سیدنا حسن ہے رضی اللہ تعالی، یہ مقام، یہ درجہ، یہ شان ہے آپ کی بصیرت اور فہم
علم کی گہرائی، معاملہ فہمی اس قدر پیاری ہے۔ ایک واقعہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اور قاضی سلیمان منصوری رحمہ اللہ نے رحمت اللہ عالمین میں اس کو لکھا ہے کہ ایک شخص سیدنا علی کے پاس آپ کی خلافت میں لایا گیا جس نے بندہ مارا، اس کو لایا کس نے فلاں فلاں جگہ پر، یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، میت کے پاس کھڑا تھا، مقتول کے پاس کھڑا تھا، بندہ مرا پڑا تھا، اس کے پاس یہ پایا گیا اور ہم نے اس کو گرفتار کیا۔ سیدنا علی نے اسے پوچھا تو نے مارا ہے یہ بندہ؟ اس نے کہا جی میں نے مارا، مجھ سے ہی یہ بندہ قتل ہوا ہے۔ فرمایا اس کو لے جایا جائے، اور جب اقراری ہے، گواہ موجود ہے اور اقراری ہے، جب اس نے اقرار خود کر لیا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ جب قتل گاہ کی طرف لے جایا گیا، اس کا سر اڑانا تھا تو مجمع سے ایک بندہ نکلا، حسین علی کے پاس، کہنے لگا امیر المومنین اس بندے کا قاتل میں ہوں، یہ نہیں، مجھے گرفتار کیا جائے، اس کا قاتل تو میں ہوں۔ سیدنا علی نے اس بندے کو واپس بلایا، پوچھا تو کہہ رہا تھا میں نے قتل کیا ہے اور تجھے قتل کیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں، قصاص میں، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے میں نے قتل کیا۔ اس نے کہا امیر المومنین سیدھی سی بات ہے کہ جہاں میں پکڑا گیا اور پایا گیا، میں تو قصاب ہوں، گوشت کر رہا تھا، بکرا ذبح کرنا تھا، ذبح کیا، مجھے چھوٹے پیشاب کی شکایت ہوئی، میں وہاں سے آگے بڑھا، پیشاب کے لیے بیٹھا، اٹھا تو دیکھا قریب بندہ ایک مرا پڑا ہے، تو ڈر گیا، میں اس کے پاس چلا گیا، وہ میت یہ کس کی ہے، یہ کون ہے، پہچانو، یہ ذبح ہوا پڑا تھا۔ اتنے میں آپ کے پولیس والے یا آپ کے فوجی وہ آ گئے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، سمجھا تو نے بندہ مارا ہے، میں کہتا رہا نہیں مارا، انہوں نے کہا تو نے مارا ہے، تو پاس کھڑا ہے، آلہ قتل وہاں پڑا ہے، میں نے بکرا ذبح کیا تھا، خون بھی لگا ہوا تھا، چھری بھی میرے پاس وہاں موجود تھی، اب بتائیں میرے لیے کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا انکار کرنے کی اور مار کھانے کی کیا ضرورت ہے، قتل میت جب سامنے آیا، چھری میرے ہاتھ میں، خون مجھ پہ لگا ہوا ہے، تو میں نے پھر اقرار کر، مارا نہیں ہے میں۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا جی میں چور ہوں، ڈاکو ہوں، اس سے مال لوٹنا چاہا، میں نے اس کو مارا، میں نے اس کو قتل کیا، جب میں نے آوازیں سنی لوگوں کی تو میں چھپ گیا مار کے، مال بھی نہیں لوٹ سکا اور میں چھپ گیا، اور وہاں بیچارہ یہ پکڑا گیا۔ اب مجھے ترس آ رہا ہے کہ یہ مارا جائے گا بے گناہ، اس لیے میں اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور باہر نکل آیا تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ بات ایسے ہی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، یہی بنتا ہے نا قانون، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو لے لیا جائے، اس کی جگہ پر اس کے قتل میں، قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ جب اس کو لیا گیا، پکڑا گیا، دوسرے کو چھوڑا گیا، اصل مجرم گرفت میں آ گیا، پکڑا گیا، اعتراف ہو گیا، سیدنا علی نے فیصلہ کر دیا، تو سیدنا حسن اٹھے، فرمایا امیر المومنین ابا جی کچھ میں رائے دے سکتا ہوں؟ فرمایا بیان کرو۔ فرمایا اس نے ایک بندہ مارا ہے نا، اقرار کر لیا اس نے ایک بندہ مارا ہے؟ جی مارا ہے۔ تو فرمایا کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے ایک بندے کو بچایا بھی تو ہے؟ ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمارے پاس علم غیب تو نہیں تھا، ہم تو اس بندے کو قتل کر رہے تھے، اس کے قصاص میں ایک کو مارا ہے تو ایک کو بچایا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاءَ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، قرآن کہتا ہے جس نے ایک بندے کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔
جہاں اس کا گناہ ہے یہاں اس کی خوبی بھی ہے۔ فرمایا تو آپ کا مشورہ کیا ہے؟ فرمایا میرا مشورہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی دیت وارثوں کو بیت المال سے دی جائے، خون بہا دیا جائے، اس کی دیت دی جائے، سرکاری بیت المال سے دی جائے۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو بدلے میں قتل نہ کیا جائے، کیونکہ اس نے بڑے اجتماع میں ایک جان بچائی بھی ہے اور ایک جان کا قاتل بھی، تو اس پر رحم کیا جائے۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی بصیرت کو دیکھ لیجئے، اور یہ مقام کیوں نہ ملتا جو بندہ رسول اللہ کی گود میں پلا ہو، پرورش پائی ہو اور حلال کے لقمے کھائے ہوں، اور اس حدیث صحیح البخاری کا مصداق ہو۔ کسی نے پوچھا ہے علی اے حسن کوئی حدیث تو سناؤ یار جو رسول اللہ سے سنی ہو، وہ حدیث سناؤ، جو رسول اللہ کو خود دیکھا ہو وہ حدیث سناؤ۔ یہ صحابی نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ سید حسن فرمانے لگے میں رسول اللہ کے ساتھ تھا تو مسجد نبوی میں کھجوریں پڑی تھی، تو میں نے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لی، ابھی میں نے نگلی نہیں تھی، منہ میں چبائی تھی، نرم کی تھی، تو رسول اللہ نے دیکھ لیا، آپ نے میرے منہ کو پکڑا اور کھولا اور اس میں سے کھجور کو نکال کے پیر پھینکا اور فرمایا یہ صدقے کی کھجور ہے اور محمد کی آل پہ صدقہ تو حرام ہے۔ جو اس شخصیت اور اتنے عقل حلال اور حلال کی اور پاکیزہ اور صاف ستھری کمائی سے پلا ہو، وہ ہے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے سیدنا حسن ابن علی کی سیرت کا وہ پہلو شروع کرتے جو انتہائی حساس، جس کی تمہید، جس کا آغاز آج کریں گے، اختتام آئندہ خطبے پہ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہوگی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابی رسول فرماتے ہیں رسول اللہ نے سیدنا حسن کو میں نے دیکھا وہ آپ کے پاس خطبے کے دوران ممبر کے پاس بیٹھے، بچے تھے نا، ممبر کے پاس آ کے بیٹھ، صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا ایک نظر صحابہ کی طرف اجتماع کی طرف ڈالتے ہیں، پھر وہی نظر آپ حسن ابن علی پہ ڈالتے ہیں، پھر حسن ابن علی کو دیکھتے ہیں، پھر پورے اجتماع پہ نظر دوڑاتے ہیں، اور پھر فرمایا میرے صحابہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں پھر اس کو دیکھتا ہوں، تو یہ بچہ یہ بیٹھا ہے حسن، تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرے صحابہ سن لے یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ میرا بیٹا حسن ابن علی سردار ہے۔ میں اس حسن ابن علی کے بارے میں امید رکھتا ہوں۔ کون سی امید؟ یہاں سے سیرت حسن ابن علی کا وہ حساس پہلو شروع ہو رہا ہے جس کا تعلق، جس کا اختتام سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ ہے۔ یہ وہ وجہ ہے، یہ وہ حدیث ہے جس کے اندر بہت سارے عقائد اور مسائل چھپے ہیں۔ یہ وہ صحیح البخاری کی حدیث ہے جس کا فہم ہر جوان، ہر اہل حدیث، ہر سنی مسلمان کو ہونا چاہیے۔ یہ وہ حدیث ہے جو امیر معاویہ کا دفاع بھی کرتی ہے، حسین حسن کے درجے اور شان کو بھی بیان کرتی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر بہت ساری اس کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی، اور یہی وہ حدیث ہے جو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید حسن ابن علی کی شان اور مقام میں بیان کر کے ان کے مقام کو، ان کی سیرت کو، ان کی رحم دلی کو اجاگر کیا، اور یہی وہ حدیث ہے جس پہ عمل کرنے کی وجہ سے
سیدنا حسن ابن علی کے بارے میں شیعہ کے وہ محبت کے جذبات نہیں رہے جو امام حسین کے لیے تھے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے ان کی محبت کم پڑی اور زیادہ ذکر نہیں کرتے، مجبور ہیں ذکر کرنے کے لیے، وہ مجبوریاں بھی اور ہیں۔ عقیدہ تھا نا کہ امام کتنے ہوں گے؟ 12، جب حسن کو شامل نہ کرے تو 12 کی تعداد نہیں نہ پوری ہوتی، مجبوریاں بھی تھی، ادھر فطور بھی ذہن میں تھا۔ تو یہ وہ حدیث ہے، اصولی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس حدیث کو چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے، اور اس کے طرح کی ایک اور حدیث ہے جس کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے اور چھالا جاتا ہے۔ یہیں سے یہ سیرت کا ایک پہلو اور حصہ شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہیدی طور پر سیدنا عثمان کی شہادت کے آخری ایام کو ایک دفعہ پھر اجمالی طور پر بیان کیا جائے، وہ عوامل، وہ اسباب۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ یہ بات کھلے، تھوڑی سی واضح ہو، جو گھٹن ہے، تنگی ہے، وہ دور ہو۔ وہ اجمالی ایک نظر سیدنا عثمان کی شہادت کے عواملوں پر، وہ وجوہات جس وجہ سے آپ شہید ہوئے، آپ کو شہید کیا گیا، پھر شہادت کے وہ ایام، وہ دن جب معصور تھے عثمان، پھر آپ کی شہادت کے بعد منصب خلافت شیر خدا محبوب خدا کے پاس جیسے آیا، پھر جیسے آپ وہاں مدینہ پاک سے نکلے، بصرہ کی طرف نکلے، کوفہ بصرہ کی طرف تشریف لے گئے، پھر 2 جنگیں ان سے کتابیں بری ہوئی، ایک جنگ جمل ہے اور دوسری جنگ صفین ہے۔ جب تک ان دونوں جنگوں کی حالات و کیفیات کو، وجوہات کو، اسباب کو نہ رکھا جائے، یہ حسن ابن علی کے بارے میں یہ حدیث سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان سارے پہلے سیدنا عثمان کی شہادت پر نظر، پھر ان وجوہات و اسباب پر نظر، پھر سیدنا علی کا یہاں سے نکل کے بصرہ کی طرف تشریف لانا، اور طلحہ، زبیر اور سیدہ ام المومنین امی عائشہ کا مکہ سے نکل کے ادھر کی طرف نکلنا، پھر آپس میں جنگ جمل اور جنگ صفین کا تذکرہ، اس کے بعد سیدنا علی کی شہادت، اور سیدنا علی کی شہادت کے بعد سیدنا حسن کا منصب خلافت پہ آنا، اور پھر امیر معاویہ سے جنگ کے لیے اپنے شہر کوفہ سے، بصرہ سے نکلنا، اور پھر جا کے صلح کرنا۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں، علم میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی خطبے میں آئیں گی، تو پھر بات کھلے گی کہ سیدنا حسن کا مقام اور شان کیا ہے، اور اس حدیث کا روحانیت کیا ہے۔ صرف اس حدیث کے الفاظ سن لیں، آئندہ خطبے میں یہ ساری چیزیں شروع سے آخر تک زیر باس آئیں گی، تاکہ ایک صورت ایک نکھر کے ہمارے سامنے آئے کہ سیدنا حسن کا درجہ کیا ہے، اور ساتھ ہی سیدنا امیر معاویہ کا مقام و شان، اور پھر اس پر 1 یا 2 خطبے جتنے بھی آئے وہ آپ کو برداشت کرنا پڑیں گے، سننا پڑیں گے، تاکہ وہ بات واضح ہو۔ آج سیدنا حسن ابن علی کے بارے میں اس حدیث پر بات ختم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک نظر اجتماع پر، سامعین پر، صحابہ پر، اور ایک نظر سیدنا حسن پر، اور فرمایا ان اپنی ھذا سید، میرے صحابہ یہ میرا بیٹا سردار ہے حسن، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ مجھے امید ہے اللہ پر، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے حسن، مجھے اللہ پر امید ہے ان یصلح بہ، اس کے ذریعے، اس حسن کے ذریعے اللہ صلح کروائے گا، بین فئتین،
عظیمتین من المسلمین، دو مسلمانوں کی عظیم گروہوں جماعتوں کے درمیان اللہ اس میرے بیٹے کے ذریعے صلح کروائے۔ دو کتنی جماعتیں؟ دو عظیمتین، دونوں عظمت والی، دونوں شان والی، دونوں میں سے کافروں کی، ایک مسلمانوں کی نہیں، ایک منافقوں کی، ایک مومنین کی نہیں، من المسلمین، دونوں جماعتیں کس پر ہوں گی؟ اسلام پر، دین پر، دونوں مسلمانوں۔ یہ حدیث اور دوسری حدیث وہ بھی سامنے رکھے تاکہ آئندہ خطبہ کے لیے آج تیار ہو جائے تو پھر سمجھ آئے، یہیں سے بات شروع کریں گے تاکہ تمہید پہلے ہو چکی ہو۔ دوسری حدیث، نبی علیہ السلام نے عمار بن یاسر، جو مسلم کی حدیث ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، وہ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، سارے صحابہ جو بھی جاتا ہے ایک پتھر لاتا، عمار جاتے تو دو پتھر لاتے۔ جب دو پتھر بار بار جاتے اٹھاتے حضرت عمار کو رسول اللہ نے دیکھا تو فرمایا عمار اچھا آدمی ہے لیکن اس کو قتل کرے گی ایک فئہ باغیہ، فئۃ باغیۃ، ایک باغی گروہ اس کو قتل کرے۔ اس لیے عمار بیمار ہو گئے تھے ایک وقت، اتنے بیمار کہ بالکل چرپائی پہ لگ، تو گھر والے بڑے پریشان تھے، ماں نے، رشتہ داروں نے، بچوں نے، بیٹوں نے، سب نے دیکھا تو فرمایا عمار آج یا کل بس آخری لمحات پر ہے، فرمایا سن لو میں نہیں مرنا، میں نہیں مرنا، یہاں نہیں مر سکتا میں۔ رسول اللہ فرما گئے تھے عمار کو ایک گروہ قتل کرے گا، جب تک میں قتل نہیں نہ ہوں گا یہاں نہیں میں مرتا۔ رسول اللہ کی حدیث مجھ پہ پوری ہو، پھر ٹھیک ہوئی، صحتیاب ہو۔ تو ایک حدیث کہتی ہے کہ عمار کو قتل کرے گا باغی گروہ، دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ دو مسلمانوں کی عظیم عظمت والی شان والی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ دو حدیثیں، ایک میں ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا، دوسرا ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اب اختلاف پتہ یہاں سے کیوں بنا کہ عمار بن یاسر تھے سیدنا علی کے ساتھ جمل میں، صفین میں آپ کی شہادت ہوئی، حضرت علی کے ساتھ تھے عمار۔ اب جھگڑا یہ ہوا، اختلاف یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت کیا ٹھہری؟ باغیہ۔ کیوں؟ کہ ان کے ہاتھوں کون شہید ہوا؟ عمار۔ حدیث ہے تجھے باغی گروہ قتل کرے۔ ادھر حدیث ہے میرا بیٹا حسن دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، قتل پہلے ہوا، صلح بعد میں ہوئی۔ ایک حدیث میں امیر معاویہ کی گروہ کی عظمت ہے، دوسرے گروہ حدیث میں اس کو فئہ باغیہ کہا جا رہا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا جوڑ کیا ہے؟ تطبیق کیا ہے؟ مطابقت کیا ہے؟ آپس میں ظاہری طور پر بالکل اختلاف مختلف نظر آ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر فئہ باغیہ امیر معاویہ کا گروہ ہے تو پھر عظیم مسلمانوں کا گروہ حضور نے کیوں فرمایا؟ اور شاید فئہ باغیہ کے فتوے کو ہٹانے کے لیے رسول اللہ نے فرما دیا ہو کہ یہ تو مسلمانوں کا ایک عظیم گروہ ہے۔ یہ دونوں حدیث پر پوری تفصیل آئندہ خطبے میں ہوگی تاکہ بات بالکل واضح نکھرے اور صحابہ کی شان بالکل نکھار نتار کے الگ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ امیر معاویہ کی شان اور سیدنا امام حسن کی شان، یہ ہے وہ سیدنا حسن جس کے بارے میں یہ بشارت ہے، اور یہ بشارت پوری ہوئی ہے رسول سیدنا حسن کے بارے میں، اور یہی خبر پوری ہوئی ہے سیدنا عمار کے بارے میں۔ تو یہ ہے وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں آخری عمر میں زہر دے کے شہید کیا۔ آپ کو زہر دے دیا، زہر آپ کو کس نے دیا؟
لوگوں نے تو یہی لکھا کہ آپ کو زہر، لازمی بات ہے اس دور میں پھر امیر معاویہ ہی مظلوم تھے، جو بھی کچھ ہوتا تھا مخالفین نے تو یہی کہنا ہے نا وہ امیر معاویہ کے کھاتے میں، کہتے ہیں زہر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینے میں فوت ہو گئے ہیں، مدینہ میں شہید ہو گئے ہیں، بقیع میں دفن ہو گئے امام حسن۔ حضرت امیر معاویہ گورنر یعنی خلیفہ شام میں تھے، وہاں ملک شام میں، یہ شہید کہاں ہوئے؟ مدینہ۔ زہر کس نے دیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تو باتیں پھر آئندہ جمعے پر چھوڑتے ہیں۔ سیدنا حسن بیمار ہے، زہر کے اثرات نمودار ہو چکے ہیں، اور سیدنا حسین کول بیٹھے پاس موجود ہے۔ سیدنا حسن حسین ابن علی رضی اللہ، فرمایا میرے بھائی حسین، مجھے زہر کاٹ رہا ہے، جب میں جاتا ہوں نا بیت الخلاء میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے، مجھے